حفیظ جالندھری کا نام تو ہم نے اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں سنا تھا اور ان کی نظمیں پڑھی تھیں، لیکن پہلی دفعہ لائل پور کاٹن مل کے ایک مشاعرے میں انہیں سننے کا موقع ملا۔ یہ 1957 کی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی شعر کہا کرتا تھا اور میری خواہش تھی کہ حفیظ جالندھری میرے استاد بن جائیں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان سے میری پہلی ملاقات 1962 میں ہوئی، جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ حفیظ جالندھری، جیسا کہ کہا گیا ہے، انہوں نے رسمی تعلیم بہت کم حاصل کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی اس نے تعلیم ہی حاصل نہیں کی، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے مطالعہ کیا تھا، انہوں نے بہت باریکی سے شعر کے فن کو سیکھا تھا۔ ان کے استاد مولانا گرامی، جو فارسی زبان کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے، انہوں نے انہیں شعر میں اصلاح دی تھی، اور اصلاح دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ کم از کم انہیں ایسا کہا جس نے حفیظ جالندھری کی پوری زندگی میں رہنمائی کی، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حفیظ جالندھری نے جب غزل گوئی شروع کی ہے تو اس وقت وہ داغ کی تقلید کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں ایسا شعر کہوں کہ لوگ سن کر کہیں کہ یہ داغ کا شعر ہے۔ تو مولانا گرامی نے مجھے کہا کہ دیکھو، اگر شاعر بننا چاہتے ہو کسی کی تقلید نہ کرو، اپنے آپ کو باہر نکالو، اپنی ذات کو، اس سے تم اچھے شاعر بن سکو گے۔ تقلید کر کے کبھی کوئی بڑا شاعر نہیں بنا۔ چنانچہ یہ جملہ مولانا گرامی کا ایسا تھا جو حفیظ جالندھری کے لیے پوری زندگی کے لیے ایک رہنما جملہ بن گیا۔ اور ایک اور صنف جن میں انہوں نے بہت لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، وہ شخصی مرثیے، یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال سے لے کر اپنے بہت سے ادیب دوستوں کے لیے انہوں نے جو مرثیے لکھے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آ گئی بات شاہنامہ اسلام کی۔ یہ ایک طویل مثنوی ہے جو تقریباً 9000 اشعار پر مشتمل ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی مثنوی لکھنے کے لیے ایک منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ شروع کر دیں اور وہ کلام آنے لگ جائے اور آپ لکھتے چلے جائیں۔ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام 1927 میں آغاز کر دیا تھا، لیکن اس کی پہلی جلد 1929 میں چھپی، اور پھر دوسری، تیسری، چوتھی جلد 1947 میں قیام پاکستان سے ذرا پہلے چھپی، اور وہ غزوہ احزاب پر اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ 5ویں جلد نہیں لکھ سکے، اور غالباً اس کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ بہرحال تقریباً 9000 اشعار کی یہ نظم ایک کارنامہ ہے، اور اس پر عام طور پر تمسخر سے کہا جاتا ہے ان کے مخالفین، کیونکہ رشک اور حسد بہت ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام کا شاہوں سے تعلق کیا ہے۔ اصل میں شاہ نامہ کا مطلب ہے، شاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، جیسے شاہ ناز، شاہ رود، شاہ رگ، اس میں شاہ کا مطلب بڑا ہے۔ شاہ نامہ یعنی بڑی کتاب، شاہ نامہ اسلام، گریٹ بک آف اسلام، اصل میں اس کا یہ مفہوم ہے، اور شاہ نامہ فردوسی کا بھی یہی مفہوم ہے، جس کے سامنے رکھ کر یہ نام انہوں نے رکھا ہے۔ تو اس کتاب میں شاہ نامہ اسلام میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جو ایپک شاعری کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ شاہنامہ اسلام کے بعد ان کی نثر ہے بہت سی، جن کا ذکر ابھی تک یہاں نہیں ہوا، اس لیے میں اختصار سے چند باتیں ان کے بارے میں کہتا ہوں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں کسی زمانے میں، اور ایک مجموعہ ہفت پیکر چھپا ہے ان کے افسانے۔ پھر انہوں نے غیر ملکی زبانوں کے کچھ مشہور افسانوں کا ترجمہ کیا، معیاری افسانے کے نام سے وہ چھپا۔ پھر قیام پاکستان کے کئی سال بعد ایک چیونٹی نامہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، جو بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں
وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں, کس طرح وہ ایک سوسائٹی میں زندہ رہتی ہیں, کس طرح مرتی ہیں. تو چیونٹیوں کی پوری سوسائٹی سائنسی طریقے سے اس کتاب میں بیان کی گئی. پھر ایک ان کی کتاب نصرانے ہے. یہ ان کے انشائیوں اور مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک ان کا سفر نامہ ہے حفیظ تاشقند میں, جو سیارہ ڈائجسٹ میں قسطوار چھپتا رہا ہے, کتابی شکل کبھی نہیں چھپا. پھر انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی آپ بیتی کے مختلف ٹکڑے اپنے بعد کی کتابوں کے ایڈیشنوں میں شامل کیے ہیں, وہ بھی یکجا ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی نظمیں ہیں, لیکن بچوں کے لیے انہوں نے نثر بھی بہت سی لکھی. اس کا ذکر نہیں ہوا. وہ یہ کرتے تھے کہ طلسم ہوش ربا یا اس طرح کی کسی کتاب کو سامنے رکھ لیتے تھے, انہیں پڑھتے تھے اور ان کو بہت آسان انداز میں بچوں کے لیے دوبارہ لکھ دیتے تھے. وہ بھی ایسی کتابیں ہیں کہ بچوں کے لیے وہ بہت دلچسپ ہیں اور بچے ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اب آخر میں قومی ترانے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ قومی ترانہ یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ پہلے دھن تیار کی گئی تھی اور اس دھن پر وہ ترانہ لکھا گیا تھا. اس وجہ سے دھن کی ایک پابندی تھی اور پابندی کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے لکھنا پڑا ہے. مثلا اس دھن میں نے کچھ اور ترانے بھی پڑھے ہیں جو مقابلے کے لیے لکھے گئے تھے. اس میں دقت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا لفظ باندھنا آسان نہیں ہے اس دھن میں. اب آپ نے یہ ترانہ پڑھا, آپ کو یاد بھی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ حفیظ نے یہ ایک کمال کیا ہے فن کا کہ اس میں وزن شعر کو تھوڑا سا انہوں نے کم کر کے اس کو نثریت کی طرف لا کر عرض پاکستان کا ٹکڑا اس میں ایسی خوبصورتی سے سمویا ہے کہ شاید کوئی اور ایسا نہ کر سکتا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے, اس میں فارسیت ہے, سب کچھ یہ کہا جاتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ قومی ترانہ کوئی فوک پوئٹری نہیں ہوتی, اس میں ایک وقار اور تمکنت ہونی چاہیے, اور اس ترانے میں وہ بدرجہ یتم موجود ہے. بہرحال حفیظ جالندھری ہمارے ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. میری رائے یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پابند نظم کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے, اور علامہ اقبال کے بعد چند شاعر ایسے ہیں جو آزاد نظم شروع ہونے سے پہلے بڑے نمایاں اور ممتاز شاعر ہیں. ان میں حفیظ جالندھری, جوش ملیح آبادی, اختر شیرانی اور احسان دانش کے نام خاص طور پر اہم ہیں. اور ان ناموں میں آزاد نظم شروع ہونے سے پہلے جس کے بڑے شاعر راشد اور فیض اور مجید امجد وغیرہ ہیں, اقبال اور ان کے درمیان جو بہت بڑے شاعر ہیں ان میں حفیظ جالندھری کا نام سر فہرست ہے. بہت شکریہ.